علیکم احمداد سن لو، عمران خان کے متعلق جھوٹی خبر، نواز شریف صاحب کی واپسی اور واپسی سے پہلے مسلم لیگ نون والوں پر پابندیاں، اور مسلم لیگ نون کو لگنے جا رہا ہے ایک بہت بڑا جھٹکا۔ نون لیگ اور نون لیگ کو لگنے والا جھٹکا، اس پر بعد میں پہلے ذرا یہ جھوٹی خبروں کا جو بازار گرم ہوتا ہے آئے روز، اور احتیاطاً یا کیا ہوتا ہے جلد بازی میں، احتیاطاً نہیں جلد بازی میں خبر دے دی جاتی ہے، کہہ دیا جاتا ہے کہ اس طرح تو ہوگا۔ سندھ کے نا ایک بڑے بزرگ تھے، وطائے فقیر، اللہ لوگ نہیں ہوتے سائیں، ان کی کئی حکایات، کئی واقعات ان کے مشہور ہیں۔ تو ان کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ تھا اور وہ بندہ ڈھونڈے نہیں مل رہا تھا، کوئی پیسے دینے تھے، کوئی اور معاملہ تھا اس طرح کا۔ تو وطائے فقیر صاحب جو ہیں وہ اس کے آبائی قبرستان پہ جا کر بیٹھ گئے۔ تو راہ گزر والوں نے، جو گزرتے ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ جی وطائے صاحب آپ ادھر؟ انہوں نے کہا جی فلاں کے ساتھ میرا معاملہ ہے، وہ ذرا معاملہ سیدھا نہیں کر رہا تو اس لیے میں ادھر بیٹھا۔ تو کہتے یار ادھر کیوں بیٹھے ہو، جا کر کے ادھر ادھر ڈھونڈو۔ تو کہتے یار اب آئے گا تو ادھر ہی نا، فائنلی الٹیمیٹلی اس کا مقام تو یہی ہے، یہ ادھر ہی آئے گا۔ تو رہا تو ہوں گے عمران خان صاحب، یا منتقل تو ہوں گے، عدالت کا آرڈر تو ہو گیا ہوا ہے، لہذا پہلے خبریں چلا دو، آگے چل کر ڈیل تو ہوگی، پہلے خبریں چلا دو۔ اب ایک خبر یہ کہ جی عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے، خان صاحب بس جلد باہر آئیں گے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ تو بس بالکل تیاری ہیں، انہوں نے سارا کچھ کر لیا ہوا، ان کو ترلے ملتے ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں کہ جی آپ مجبوری ہے، بس آپ صرف ہمارے نام نہیں لینا آپ نے، باقی آپ چلے جاؤ، مطلب اس طرح کی باتیں۔ یہ تو وہ ہے نا جو بند کمروں میں کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک خبر پھیلائی گئی کل کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات جاری کر دیے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ منتقل کریں، ان کا نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ ہے، اڈیالہ منتقل کریں اٹک سے، اور خبریں چلوا دی گئی کہ جی عمران خان کو اڈیالہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ بعد میں اڈیالہ ظاہر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر اڈیالہ جیل انتظامیہ اس خبر پر چپ رہے، اللہ نہ کرے کل کو کوئی 19-20 ہو جائے، کوئی چیز اونچ نیچ ہو جائے کل کو، تو پھر اڈیالہ والے بھی جو ہے رگڑے میں آ جائیں۔ تو اڈیالہ والوں نے کہا کہ جی بھائی ساڈے جڑے دیکھو، ساڈے کو نہیں جی آیا۔ ان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے ان کو ریفر کر کے میڈیا نے خبریں چلائیں، یہاں تک خبر چل گئی کہ جی عمران خان صاحب کو وہاں پر سابق وزیر اعظم کے طور پر جو سہولیات ہیں، اور ایک ایسا ان کو اپنا ایک اچھا سا کمرہ، وی آئی پی کمرہ جو ہوتا ہے جیل میں، جس طرح کا وی آئی پی ہو سکتا ہے، کیونکہ بتایا گیا کہ جیل میں اب کوئی اے بی سی کلاس کوئی نہیں ہے، اب ایک بہتر سہولیات والی کلاس ہے اور ایک عام کلاس ہے۔ تو عمران خان ڈیزرو کرتے ہیں بہتر سہولیات والی، پڑھے لکھے ہیں، آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، چیمپئن ٹیم کے کپتان ورلڈ کپ کے، شوکت خانم کے بانی، سابق وزیر اعظم، تو لہذا ان کو بہتر کلاس، اور پھر یہ سمجھا گیا کہ بہتر کلاس، پھر ان کو اٹیچ باتھ روم والا کمرہ، اور پھر کمرے میں باقی سہولیات اور سارا کچھ، اور یہ بھی کہ جی وہاں پر عمران خان صاحب کو ایکسرسائز کے لیے ساز و سامان بھی دیا جائے۔ لیکن بہرحال تو خبر آئی چلی، اور مطلب اس کی کہیں سے ادھر ادھر سے کوئی وہ نہیں ہوئی۔ رات کے ولاگ میں میں نے بھی اس کا ہلکا سا ذکر کر لیا کہ جی وہ عمران خان صاحب جو اٹک سے اڈیالہ منتقل ہو گئے۔ بعد میں جب اڈیالہ والوں نے تردید کی تو پھر نعیم پنجوتا صاحب نے اپنے ٹویٹر پر کہا کہ جی مجھے تو یہ بتایا گیا تھا اٹک والوں کی طرف سے کہ جب منتقل کر چکے ہیں، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمران خان صاحب ہمارے پاس ہیں۔ کل سے مارکیٹ میں ایک اور خبریں، 2-3 خبریں بھی چلتی رہی۔ پرسوں ضمانت ہوئی تھی صنم جاوید خان، افشاں اور اس طرح شابانو اور ایک سمتھنگ طارق خواتین پی ٹی آئی کی 9 مئی کے واقعات میں ملوث، ان کی ضمانتیں ہو گئی۔ پروسیکیوشن نے ضمانتوں کو چیلنج کر لیا، لیکن کل ان کو رہا کروا دیا گیا تھا۔ وہ کچھ لوگ تھے کہ جی ہم تو خود گھر چھوڑ کر آ گئے، ہمارے ایک دفتر میں ایک آتے عمران خان صاحب کے بہت بڑے چاہنے والے، بہت بڑے مداح ہیں، اور وہ عمران خان کی کاپی ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کے مداح، یعنی تصدیق نہیں کرتے نا۔ خان صاحب کا مسئلہ کیا تھا؟ خان صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کان میں کسی نے بات کی، زبان سے آ گئی۔ خان صاحب وہ آئی جی، اوے آئی جی تیری ایسی کی تیسی، خان صاحب وہ ڈی پی او میں تمہیں الٹا ٹانگ دوں گا، اس طرح خان صاحب کرتے۔ خان صاحب وہ شہباز شریف نے
10 ارب روپے کی آفر کی ہے آپ کو دھرنا ختم کرنے کے لیے، اور شہباز شریف نے مجھے 10 ارب کی آفر کی ہے دھرنا ختم کرنے. تو اس طرح کی باتیں کسی سے سنی اور پھر اپنے وہ بڑھانے کے لیے کہ ہم تو خود تھے، ہم تو چھوڑ کر آئے، رہائی ہو گئی ہے، اب ہمارے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں. عمران ریاض خان صاحب اللہ ان کو صحت تندرستی زندگی دے، ان کی رہائی کو لے کر بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ہماری ڈیل ہو گئی، ہمارے معاملات طے ہو گئے. عمران ریاض خان کو پوچھا کب تھا تحریک انصاف نے؟ جب وہ گرفتار ہو گئے تھے، یا جب وہ کیا کہتے ہیں لاپتہ تھے، تو ان کے اہل خانہ سے وہ جو وکیل ہیں ان کے وہ تو تھے ہی، باقی کوئی ایک آدھا بندہ کوئی مجھے بتائے کہ جی کوئی بندہ جا کر اس کے گھر اس کے عمران ریاض خان کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی ہمدردی دکھانے کو گیا ہو ان کے گھر. ظاہر ہے بندہ لاپتہ ہے، اور بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، والدین، اور وہاں کوئی اس طرح لیڈر جا کر اور یہ نہیں ہوتا کہ خاموشی سے رات کے اندھیرے میں جا کے چھپ کے ملنا، نا یہ کوئی ملنا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ایسا کوئی گیا ہو، لیکن جس طرح عمران ریاض عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کہ اس طرح تحریک انصاف والے عمران ریاض کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں. عمران ریاض کی رہائی کو، بازیابی کو ڈیل ہو گئی جی ہماری، عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو بہرحال جو پکی پکائی جھوٹی خبر تھی نا، وہ تو تھی عمران خان صاحب کی منتقلی، جس کی تردید کر لی اڈیالہ جیل والوں نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی منتقلی تب ہوگی جب عدالت کا پراپر آرڈر مصدقہ کاپی ریسیو ہوگی، تو اس کے بعد، اور ہوتا بھی یہی ہے. تو ہو سکتا ہے مطلب آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ منتقل کر لیے جائیں. اب دوسرا ہے نون لیگ کا. کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وہ لندن میں انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب کی واپسی پکی ہے، کوئی چینجنگ نہیں آ رہا پروگرام میں. مریم نواز صاحبہ پاکستان پہنچ رہی ہیں، آج شاید پہنچ چکی ہوں گی، اور باقی فیصلے ہوئے ہیں وہاں پر، اور ان فیصلوں میں پابندیاں بہت زیادہ ہیں. لیکن ایک چیز کہ وہ جو جنرل فیض حمید جیل میں چاہیے، باجوہ جیل میں چاہیے، اس سے جو ڈیمیج ہوا تھا نون لیگ کو، کہا جا رہا تھا کہ نون لیگ کا بنا بنایا کام خراب ہو گیا ہے، یا ہو سکتا ہے، اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی شہباز شریف صاحب نے. ان سے پوچھا، میرا خیال ہے مرتضیٰ علی شاہ نے، آواز کیونکہ آ رہی تھی تو، کہ جی آپ کیا جا کر بیچیں گے؟ لوگ یہ بیانیاں کہتے ہیں، بیانیاں نہیں ہوتے، پروپیگنڈا ہوتے. شارٹ ٹرم پروپیگنڈا کبھی بیانیاں نہیں ہوتا. آپ کیا جائیں گے لوگوں کو، کیا کہیں گے جا کر، یعنی بیانیاں کیا بنائیں گے آپ؟ تو سوال بیسیکلی یہی تھا نا کہ جی آپ یہی بنائیں گے کہ باجوہ اور فیض حمید نے سازش کی، لہٰذا وہ اور ان کے جو ساتھی یا ان کی سہولت کاری کرنے والے عمرتا بندیال، بلکہ وہ ثاقب نثار، عظمت سعید اور آصف سعید کھوسا، ان کے خلاف کارروائی کریں، یہی جا کر کریں گے؟ اس طرح کا سوال تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اپنی گزشتہ ادوار کی کارکردگیاں دکھائیں گے، 16 ماہ نہیں، کیونکہ 16 ماہ میں تو ظاہر ہے 16 ماہ میں کیا بندہ کر سکتا ہے. عمران خان نے جو تباہی کر دی تھی، اور جس طرح پاکستان کی جو معیشت بٹھا کر اور اس کے اوپر IMF کا ہاتھی بٹھا دیا تھا، تو اس کو اٹھنا بڑا مشکل تھا نا 16 ماہ میں. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو اپنی پچھلی کارکردگی قوم کے سامنے رکھیں گے. یعنی دیکھو یار، میاں بڑے میاں دی غلطی نہ اپنا اعتبار نہیں کرنا، تسی ہم کوئی نام شام نہیں لیں گے فیض حمید کے، احتساب کی بات ہم نہیں کریں گے. ایون رانا ثناءاللہ صاحب اس بات کی وضاحتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر کہ جی وہ دیکھیں، وہ تو کوئی اسٹیٹمنٹ، پالیسی اسٹیٹمنٹ تو نہیں آئی تھی، اجلاس کے اندر کوئی بات ہوئی ہوگی تو اس کو یہ بنا دیا وہ بنا دیا، کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں تھی. ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسرا جو پارٹی لیول پر نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے، جس سے لگ رہا ہے کہ اچھا، مجھے تو ڈاؤٹ نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب اب تاریخ دے کر نہیں آئیں گے، مجھے کوئی ایسا شک نہیں تھا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید اب اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد معاملات خراب ہو گئے، اب نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے. تو میرا جو پولیٹیکل لاجک جو میں نے دی تھی وہ یہ کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں. اب اگر نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے تو پھر نون لیگ کی سیاست کو دفعہ نہیں سمجھے، پھر نہیں اٹھ سکتی. مطلب آپ ایک موقع ہے آپ کے ساتھ، مطلب پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ بظاہر آپ کے ساتھ ہے، اور عدالتوں میں آپ کے معاملات سیدھے ہونے کے پکے امکانات ہیں. آج آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے چیف جسٹس بیٹھے ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ ازالہ کر سکتے ہیں،
مگر اگر چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب جب ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد تو ہیں اعجاز الاحسن صاحب جو نگران جج تھے، تو پھر ان کے دور میں تو آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. تو یہ وقت یہی ہے، آپ آئیں. تو مجھے کبھی شک نہیں تھا اس بات پر کہ نواز شریف صاحب یہ اکتوبر والی ڈیٹ کا جو انہوں نے اناؤنس کیا یا عمر عطا بنجال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں آئیں گے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں تھا. مجھے یقین تھا کہ وہ آئیں گے، اور اب جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ وہ آئیں گے. اب نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جناب یہ شہباز شریف نے بھی اعلان کیا ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہ تمام ایم این ایز، سابق ایم پی ایز، سینیٹرز، ٹکٹ ہولڈرز، اہم رہنما، وہ 3 دن کے اندر اندر پاکستان جو کوئی بھی بیرون ملک ہیں، کوئی لندن ملنے گئے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ، کوئی اپنی چھٹیاں منانے اگر کہیں گئے ہیں، کوئی کاروبار کے سلسلے میں، کوئی کسی بھی سلسلے میں، کوئی گھومنے پھرنے اگر کدھر ادھر گئے ہیں، تو وہ 3 دن کے اندر اندر ان پر پابندی ہے کہ پاکستان میں رہیں، پنجاب میں رہیں، لاہور میں رہیں. اور پھر 21 اکتوبر یعنی نواز شریف کی آمد سے پہلے کوئی باہر نہیں جائے گا، سارے کے سارے ادھر کوئی بیرون ملک نہیں جائے گا. یہ ایک لگا دی گئی ہے پابندی. ظاہر ہے اس کا تعلق براہ راست نواز شریف صاحب کے استقبال اور اس کی تیاریوں سے ہے، کیونکہ ہر ایم این اے، ایم پی اے، سابق ایم این اے اور سابق ایم پی اور سینیٹرز بیچاروں کے پاس تو بندے نہیں ہوتے نا، ورنہ تو وہ ڈائریکٹ الیکشن لڑتے. لیکن بہرحال ان کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ان کو دی جائے گی تاکہ نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے وہ لوگوں کو اکٹھا کریں. اچھا، اب جو دوسری سائیڈ ہے نون لیگ کے لیے، شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہتے رہے کہ جی میں نے الیکشن لڑنا ہے تو نون لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑوں گا ورنہ نہیں لڑوں گا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ری امیجننگ پاکستان میں ان کے ساتھی ہیں، عباسی صاحب، مصطفیٰ صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب اور وہ لشکری صاحب، تو یہ اور پھر وہ ہوتی صاحب، تو عباسی صاحب ذرا اب کھل کر بات کرنا شروع ہو گئے. کل انہوں نے بات کی کہ جی نون لیگ کی جو سیاست ہے نا، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، اور راستے کا تعین جو ہے نا پہلے وہ کریں اور اس کے بعد انتخابات کی طرف جائیں. اور راستے کا تعین وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جی تمام اسٹیک ہولڈرز جو کہ نہیں ہیں، یہ کسی زمانے میں نواز شریف صاحب یہ بات کیا کرتے تھے، سیاستدان، فوج، عدلیہ اور دیگر ادارے بیٹھ کر ایک بار طے کر لیں معاملات کو کہ کس طرح چلنا ہے. اگر بٹھا کر معاملات طے کرنے تو پھر سیاست چھوڑ دیجئے، کیونکہ اسٹیک ہولڈر آئین پاکستان کے مطابق پارلیمنٹ ہے. ہاں، ان کو بٹھا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب دیکھ لیں چیف جسٹس صاحب، آپ کے ادارے نے یہ کچھ کیا تھا، جناب آرمی چیف صاحب آپ کے ادارے نے یہ کچھ کیا تھا، یہ آپ کا کام نہیں تھا کرنے کا، اب ذرا مہربانی فرما لیجئے گا، ہمیں ہمارا کام کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کریں. تو جو اسٹیک ہولڈر بنا دینا، وہ پاکستان کا اسٹیک ہولڈر صرف ایک ادارہ ہے، مدر آف انسٹیٹیوشنز، وہ ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ بتائے گی کہ ججز کا تقرر کیسے ہونا ہے، پارلیمنٹ طے کرے گی کہ جوڈیشری کن قوانین کے تحت فیصلے کرے گی، پارلیمنٹ تعین کرے گی کہ فوج کے قوانین جو ہیں وہ کیا کیا ہوں گے، پارلیمنٹ بتائے گی کہ اگر کوئی اپنی حدود سے باہر جاتا ہے تو اس کے خلاف کیا کیا جائے. تو لہذا یہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. ہاں، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں فوج، عدلیہ سیاست میں مداخلت کرتے رہے ہیں، تو لہذا ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بیٹھ کر بات کرنا بہتر ہے بجائے لڑائی جھگڑے کے. ادھر ریئلائزیشن بھی ہے، فوج کے اندر ریئلائزیشن ہے کہ یار ہم نے یہ کیا کر دیا عمران خان کو لا کر. چیف جسٹس صاحب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے غلطیاں کی ہیں. بھٹو کیس کے فیصلے کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، اپنا ریکارڈنگ کیس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں. تو ریئلائزیشن تو ہے. تو لہٰذا بجائے اس کے کہ ان کو آپ یہ تاثر دیں کہ جی آپ اختیار، طاقت اور حکمرانی میں حصے دار ہیں، یہ تاثر دینے کے بجائے ان کو کہا جائے کہ دیکھیں یہ لائن ہماری ہے، یہ آپ کی ہے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب کو. اب عباسی صاحب کی باتوں سے
فیل آنا شروع ہو گئی ہے کہ شاید خاقان عباسی شاید زیادہ وقت مسلم لیگ نون میں نہ رہے، وہ جو نئی پارٹی بننے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ اس طرف جائیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کب تک یہ نئی پارٹی بنتی ہے، اور پارٹی کا خد و خال کیا ہوں گے، پارٹی کا نظریہ کیا ہوگا، منشور کیا ہوگا، وہ بعد میں بات سامنے آ جائے گی۔ لیکن نون لیگ کے لیے ابھی یہ اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے عباسی صاحب کا تو جھٹکا ہوگا، بہت بڑا جھٹکا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔